بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2، اور اس میں حدیث شامل نہیں ہے، حدیث آگے جا کے بیان کی گئی ہے۔ ہیڈنگ ہے اخلاص و لہیت، للہیت اور نام و نمود۔ پیج 321، 321 نمبر پیج ہے، اور وی لاگ نمبر 2۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو تم کو رسول دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث احادیث نبی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد نمبر 2، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اخلاص و للہیت اور نام و نمود، معرف حدیث 321 پیج، وی لاگ نمبر 2۔ شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔ اخلاص و للہیت اور نام و نمود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانی دنیا کو اخلاق کے حسنہ کی جو تعلیم و ہدایات لی ہیں، اس عاجز کے نزدیک اس کی تکمیل اخلاص و للہیت کی تعلیم سے ہوتی ہیں، یعنی اخلاص و للہیت کتاب اخلاق کا آخری تکمیل سبق اور روحانی و اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس اخلاص و للہیت کا مطلب یہی ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لیے اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے، اور اس کی ناراضی اور غضب سے اور اس کے غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ نے بتایا ہے کہ تمام اچھے اعمال و اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص سے نیت ہے۔ اگر بظاہر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاص اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضا الہی نہ ہو بلکہ نام و نمود اور کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک اور باعث ہو، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو اعمال صالح اور اخلاقی حسنہ کا اصل صلہ اور نتیجہ ہے، اور جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، وہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا، بلکہ جب ملتا ہے جب کہ ان اعمال و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، اور وہی ان کے لیے اصل محرک ہو۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایسے معاملات میں خود ہمارا بھی یہی اصول ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کو ہر طرح آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کسی ذریعے سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ برتاؤ اپنی فلاں ذاتی غرض کے لیے ہے، یا آپ کے کسی دوست یا عزیز و اقارب سے وہ اپنا کوئی کام نکالنا چاہتا ہے، اور صرف اس کے دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس کی اور اس کے اس برتاؤ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور ان کی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بس اس کے جن بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی خوشنودی اور رحمت کی طلب میں اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ ان کے ان اعمال کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور آخرت جو دار الجزا اس میں اسی رضا اور رحمت کا پورا ظہور ہے۔ اور جو لوگ اچھے اعمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیا والوں کی داد دو تحسین اور نیک نامی اور شہرت و طلبی کے لیے یا ایسے ہی دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ان کو یہ صرف دوسرے مقاصد چاہیے، دنیا میں حاصل ہو جانے چاہیے۔ ان کو یہ دوسرے مقاصد چاہیں دنیا میں حاصل ہو بھی جائیں، لیکن وہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم رہیں گے، اور ان کی اس محرومی کا پورا ظہور بھی آخرت میں ہوگا۔ اس باب میں اصل بنیاد تو رسول اللہ کی مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات
ہے جو جلد اول کے بالکل شروع میں درج ہو چکی ہے اور وہیں اس کی تشریح ہے بس تو تفصیل سے کی جا چکی ہے، اس لیے یہاں اس کی اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ اس سلسلے کی دوسری چند حدیثیں درج کی جا رہی ہیں، انہی حدیثوں پر یہ جلد 2 ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اگلا حصہ ہم بیان کریں گے نیکسٹ ویلاگ میں، جو نیکسٹ حدیث آ رہی ہے۔ ناظرین، آج کے 2 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تیسرے ویلاگ کے ساتھ۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، یوں فرش بولے فرش پہ عرش سے اترے وہی۔ رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا، شادی حیدر کی ہو خرچ عثمان کا، دیکھ علی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے انسان کا۔ وہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر وہ عثمان غنی، ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ہے حقیقت میں توہین رب کی، ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔